expressed concern on the issue of a level playing field in the country. And subsequently, President Zardari was empowered by the Central Executive Committee of the party to address the concerns raised by members of the CC at appropriate forums. The leadership also took a briefing from the party Punjab on the difficulties faced by people in the flood-affected areas of Punjab and urged all to extend support to those who have been impacted by the riverine flooding of Kasur, Okara, Vihari, Pawalnagar, Pakpatan, Lodra and Bahawalpur. All affected areas should be declared disaster hit and urgent relief should be provided immediately, including the provision of emergency cash support to all the vulnerable identified via the Benazir Income Support Programme. Solidarity was also expressed with victims of the violence in Faisalabad, where the Pakistan People's Party sent several delegations to express its commitment of support to the non-Muslim communities of Pakistan. The party also expressed its disappointment at the blocking of a Senate resolution it had requisitioned on the same issue to pass a House resolution. The party also took notice of rising incidences of terrorism in Pakhtunkhwa, Balochistan and Gilgit-Baltistan. The deteriorating law and order situation in Punjab and Sindh was also a point of concern. In this context, the meeting closed with an expression of thanks to the leadership. ये हमारा पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास का फैसला था, का रेजोल्यूशन था. अब शहजाद चीमा साहब जो मेरा पंजाब का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, वो आपसे सवाल लेंगे और मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा. تو ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ میں اب کافی لمبا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ ہوا اور ہمارے نمائندے سارے صوبے سے جو تعلق رکھتے ہیں سب نے اپنا موقف، اپنا رائے اور جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے اس ٹاپک کے حوالے سے ان کے اعتراضات صدر زرداری صاحب کے سامنے رکھا اور پھر صدر زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا کہ جو بھی ہمارے اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں پھر مناسب یہ ہے کہ صدر زرداری صاحب کو یہ موقع دیا جائے کہ ہمارا جو بھی اعتراضات ہو اس کو ایڈریس کیا جائے، نہ کہ میں انڈیویجولی ہر کسی سی سی ممبر کے جو اعتراضات تھے ان کو آپ کے سامنے رکھوں. اس پہ کافی بحث ہوا. مختلف ہمارے جو نمائندے ہیں سب کا اپنا اپنا خیال تھا، اپنا اپنا رائے تھا اور آف کورس اس رائے کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ایک صورتحال کے اندر وہ آپ کا یہ اوپینینز بنتے ہیں. I don't think we've reached a conclusion as far as this condition is concerned
کہ ہم جو الیکشنز آ رہے ہیں ان کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حتمی جو اسٹریٹجی ہے وہ ابھی تک سامنے ہم نہیں رکھ سکتے ہیں. ہاں یہ تو ہم درخواست کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن ڈیٹ تو اعلان کرے. جب الیکشن ڈیٹ سامنے آئے گا، الیکشن اسکیڈول سامنے آئے گا، تو وہ مناسب وقت ہوگا کہ چاہ وہ پیپلز پارٹی کا الائنس کا یا نو الائنس کا، یہ جو بھی ہمارا الیکٹورل اسٹریٹجی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھوں، یا جو ہمارا منشور ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھے، یا جو ہم اپنے امیدوار اپنا کیمپین شروع کرے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ڈیٹ اور اسکیڈول ملنے کے بعد ہم ان سوالات کا جواب دے سکیں گے. جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی تو پورا ملک پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. ہمارا الیکشن اسٹریٹجی اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی کے سیٹس کو میکسیمائز کرنے کے حوالے سے ہوں گے، اور اس کے لیے ہم پورا ملک کے دیکھ رہے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی کسی ایک صوبہ سے تعلق نہ رکھے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان کا پارٹی کا پوزیشن اس صوبہ میں نہ ہو یا اس کا ایک موجودگی اس صوبہ میں نہ ہو. اور یہ سوال تو میاں صاحب سے کبھی نہیں کیا جاتا کہ اس لیے کہ آپ نے ایک دن سے زیادہ رات نہیں گزارا کراچی میں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دلچسپی سندھ میں نہیں ہے. یہ سوال ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے تو بلوچستان میں رات نہیں گزارا تو مطلب اس صوبے سے آپ کا دلچسپی نہیں ہے. یا ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ کے پی میں آپ نے ٹائم نہیں گزارا. مگر افسوس کے ساتھ وہی کردار کشی کی مہم کے سلسلے میں صرف ایک جماعت کو نشانہ بنایا جاتا ہے. کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کسی ایک صوبے تک محدود سمجھتے ہیں. لاہور وہ شہر ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جنم لیا، اور ایک سازش کے تحت اس صوبے کے محروم اور پسماندہ طبقہ کو اپنے حقوق سے محروم رکھنے کے لیے وہ جماعت جو مزدوروں کو، کسانوں کو، سفید پوش طبقہ کو نمائندگی کرتے ہوئے ان کا آواز ہوتے ہیں، ان کے مسائل کے حل نکالتے ہیں، ان کو ایک سازش کے تحت قتل کر کے اس صوبے سے اور باقی کافی جگہوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کو آؤٹ رکھنے کی سازش رہا ہے. اور ابھی یہ چھپی ہوئی باتیں بھی نہیں رہی. اب آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے جنرل پاشا صاحب، چیف جسٹس افتخار چودھری اور ایک سیاسی جماعت مل کے RO الیکشنز کروا کے 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو غیر جمہوری طریقے سے اس صوبہ سے نکالا گیا، اور تب جو اس بات پہ جشن منا رہے تھے اب اس کا نقصان بھگت رہے ہیں. اس کے بعد جو 2013 کے الیکشن، جو 2018 کا الیکشن ہوا، اس میں جو جنرل فیض صاحب، جنرل ثاقب نثار صاحب اور ایک سیاسی جماعت کا گٹھ جوڑ تھا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کیا کیا گیا. مگر آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور میں ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ کوئٹہ ہو، چاہے وہ کراچی ہو یا پشاور ہو،
ہر جگہ پہ انٹرسٹڈ ہے. آپ سارے امداد بھائی آپ تو سارے سوال تو نہ پوچھیں, باقی سب ایک منٹ انفارمیشن سیکرٹری شہزاد چیمہ صاحب سوال لے گا, میں ان کا سوال دوں گا. I don't think these two things are interconnected. Hamara, everybody else done talking, so I can thank you. ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ میں جو یہ آئینی موقف ہے اور جو الیکشن کمیشن کا قانونی موقف ہے وہ ضرور زیر بحث آیا, اور جو ہمارا فیصلہ ہے جو ہم چاہ رہے ہیں, جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا ہے ایک ملک میں, ایک انسیکیورٹی یا انسٹیبلٹی کا جو فضا بنے کا خطرہ ہے, اس کو دور کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا اسکیڈول اور ڈیٹ اعلان کرے, اور اس حوالے سے ہم اپنا ریکویسٹ جو ہے کرتے رہیں گے الیکشن کمیشن سے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, یہی تو وجہ ہے کہ ہم الیکشن ڈیٹ کی درخواست کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب اسکیڈول اعلان ہوگا اور سیاسی جماعتیں الیکشن موڈ میں جا سکیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی ضرور آپ کے سامنے اپنا منشور بھی رکھے گی, اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے منشور آپ کے سامنے رکھیں گے, اور جو تمام مسائل کا حل آخر کار یہی ہے کہ جمہوری انداز سے ہم ان مسائل کا حل نکالیں. نہیں, انتظار کا ایک تو آپ کا بہت شکریہ آپ کے سوال کا. آپ تو کہتے ہو تو ہم بہت کم احتجاج کر رہے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں. بات تو یہ ہے کہ ہم نے اور میرے باقی جو بھی تمام سی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز تھے, انہوں نے اپنے اپنے جو اعتراضات ہیں, جو شکایتیں ہیں, جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہمارا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے, اس کو ہم نے صدر زرداری صاحب کے سامنے رکھا ہے, اور تقریباً بیسکلی وہی بات ہمارا سی میں ہو رہا تھا کہ ایسے نہ ہو کہ ہمارا ایک اتحادی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ مشکل میں ہیں وہ تو پاؤں پکڑتے ہیں, مگر جب مشکل سے نکلتے ہیں وہ گلا پکڑتے ہیں. تو رائے شاید کچھ لوگوں کا ہمارا سی میں
یہی تھا، مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم صدر زرداری صاحب کو وہ اختیار دے کہ ہمارا یا جس کا بھی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اعتراض ہوگا، صدر زرداری صاحب ہمارا ان اعتراضات کو ایڈریس کر سکے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بجائے کہ میں آپ کے سامنے کسی فلاں کا شکایت کروں یا اس چیز کا شکایت کروں یا اس چیز کو شکایت کروں، کہ ہم صدر زرداری صاحب کو ہمارا ان کنسرنس کو ایڈریس کرنے کے موقع دیں. دیکھو، جمہوریت کی مضبوطی کے جہاں تعلق ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر وقت تیار ہے، اور ہمارا ہر قدم سے ہمارا ہر کوشش یہی رہتا ہے کہ ہم کس طریقے سے جمہوریت کو مضبوط کر سکتے ہیں، پارلیمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، جمہوری نظام کو اور پارلیمنٹری انسٹیٹیوشنز کو ہم کیسے زیادہ اسپیس دلوا سکتے ہیں. جتنا اسپیس موجود ہے اس اسپیس میں ہم کیسے کھیل کے جمہوریت کے لیے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی بھی رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل بھی یہی ہے. جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت ہے، آئی تھنک آئی ہیو آنسرڈ دیٹ کوسچن ناؤ. ہم نے جو اپنے پوائنٹس ہیں وہ اٹھائے ہیں، ایڈریس کرنے کے موقع ہمیں دینا چاہیے. آپ نے کافی کچھ کریڈٹ مجھے دیا ہے، کچھ کریڈٹ کا میں لینے کے لیے بھی تیار ہوں. گلگت بلتستان اور اے جے کے جو ہے، میں وہاں بہت دلچسپی رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کافی کچھ مسائل ہیں مختلف قسم کے جس کا ہمیں حل نکالنا ہے. یہ آپ کریڈٹ مجھے نہ دے کہ میں نے اے جے کے یا گلگت بلتستان کی حکومت بنایا. جہاں تک عوام کی کو امید دلوانے کی بات ہے، نوجوانوں کو امید دلوانے کی بات ہے، وہاں آپ 100% درست ہو. یہ اب تمام سیاسی جماعتوں کا امتحان ہے، فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ جو عوام مایوس ہے، خاص طور پہ جو ہمارا نوجوان مایوس ہے، ہمیں ایک بار پھر ان کو اپنا معیشت کو، اپنا سیاست کو اور اپنا ریاست کو نہ صرف ایک امید دلوانا ہے مگر ایک سٹیک دلوانا ہے. اور طریقہ کیا ہے؟ ایک کہ ہم نے سیاسی طور پہ ان کو انگیج کرنا پڑے گا، ان کو پولیٹیکل پروسیس میں لے آنا پڑے گا. اور جو الیکشنز ہیں، جو الیکشن مہم ہے، جو الیکشن کیمپین ہے، وہ سب کے لیے، عوام کے لیے اپنے بھراس نکالنے کا ایک موقع ہے. ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں الیکشنز میں آپ اپنا بھراس بھی نکالتے ہو، آپ اپنا حصہ بھی لیتے ہو، اپنا آواز جو ہے، you get a chance and an opportunity to have your voice heard. دوسرا، ہمیں اپنے جو روایتی طریقہ کار ہیں سیاست کروانے کا، وہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا.
ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اب جو پاکستان کے نوجوان ہیں جو ان کا تعداد 65% of our population is under the age of 30. اور میں بھی اسی مہینے جو ہے I'll be turning 35. میں ان کے مسائل سمجھتا ہوں, میں ان کو جانتا ہوں, اور میں نے پورا دنیا دیکھا ہے, میں نے باہر سے تعلیم حاصل کیا ہے, مجھے نظر آتا ہے کہ ہم کس طریقے سے پاکستان میں بہتری لے کر آ کے پاکستان کے عوام و مفاد پہنچا سکتے ہیں, جس سے ہم اپنے نوجوانوں کو انگیج کر سکتے ہیں, ان کو یہ حوصلہ دلوا سکتے ہیں کہ آپ کا مستقبل اس ملک میں روشن ہے. اس کے لیے نہ صرف سیاسی طور پہ انگیج کرنا پڑے گا مگر معاشی طور پہ انگیج کرنا پڑے گا. بالکل ہمیں جو ہمارا بزنس کمیونٹیز ہے, ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے, ہمارا جو بڑا بگ بزنس جو سیکٹر ہے, ان کو obviously حکومتیں اور سیاستدان انگیج کرتے رہتے ہیں, ہمیں انگیج آگے جا کے بھی کرنا پڑے گا, مگر جو عام عوام ہے ان کو بھی آپ کو سٹیک دینا پڑے گا اس معیشت میں, اس ریاست میں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے غریب ترین عورتوں کو اس ریاست میں, اس حکومت میں, اس معیشت میں سٹیک دلوایا, ویسے ہم نوجوانوں کو, کسانوں کو, مزدوروں کو سٹیک دلوا سکتے ہیں. نہیں, آپ ایسے کریں, آپ میرا فکر نہ کریں. ہم نہ مظلوم ہیں, نہ کسی مشکل میں ہیں. ہم تو عادی ہے. لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہے اس کے حوالے سے ہم عادی ہیں, مگر اپنے آگے کا راہ عمل طے کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے ہمیں سیاسی طور پہ کہ ہمیں اس لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کچھ کلیئرٹی آ جائے. صرف اس حد تک بات ہے. میں بہت پر امید ہوں. میں اپنا جماعت سے, اپنا پارٹی ورکرز, اپنا جو پولیٹیکل جو پورا میرا ٹیم ہے ان پہ میرا بھروسہ ہے. اور سب سے بڑا جو آپ کا اس پہ ایک ثبوت ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے جو اس وقت اپنا عوام سے نہیں چھپ رہے, جو ایک جرأت مندانہ انداز کے ساتھ اپنے عوام کے پاس جانے کے لیے تیار ہے, اپنا صفائی کرنے کے لیے تیار ہے, اپنا کامیابیاں پہ, اپنا اچیومنٹس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے, کہنے کے لیے تیار ہے کہ جب مجھے یہ موقع دیا گیا کہ اس ملک کا کم ترین عمر کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ کا ذمہ داری ملی, تو اس حیثیت میں میں نے کس طریقے سے, چاہے وہ سیلاب کے کانٹیکس میں ہو, معیشت کے کانٹیکس میں ہو, آؤٹ ریچ کے کانٹیکس میں ہو, پیٹف کے کانٹیکس میں ہو, کس فیس بک کا مونیٹائزیشن کے کانٹیکس میں ہو, کہ کس طریقے سے 16 مہینے 18 مہینے میں ہم کیا کر سکے. اور اگر ہمیں موقع دیا گیا تو چاہے وہ ہمارا اچیومنٹس خارجہ سطح پہ یا ہمارا اچیومنٹس ہیلتھ سیکٹر میں یا غربت مٹانے میں, یا جو بھی ہمارے پروگرامز ہیں اس پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, عوام میں جانے کے لیے تیار ہے, الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں, شوق میں ہیں کہ جلد از جلد جب بھی ممکن ہو الیکشنز کروایا جائے. تو وہ جن کا سیاسی پوزیشن یہ ہے نا, وہ مایوس نہیں ہوتے. اب آج ذرا ٹی وی کھول دے اور سکرینز پہ دیکھے کہ کس کے شکلیں مایوس نظر آ رہے ہیں اور کس کے شکلیں اتنا ویسے ہی ہے جیسے ہمیشہ ہیں.
جہاں تک الیکشن کی بات ہے آئی تھنک ویو میڈ اٹ ویری کلیئر کہ ہمارا موقف کیا ہے, ہمارا ایکسپیکٹیشنز ایز فار اسکیڈول اینڈ الیکشن ڈیٹ کیا ہے. جو ہمارے شکایتیں ہیں ہم صدر زرداری کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ وہ ان ایشوز کو اٹھائیں. باقی اس قسم کے کامنٹس پہ میں اس لیے کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ مذاق بن چکا ہے جو بہانے رانا صاحب دے رہے ہیں. دیکھیے جہاں تک آج کی فیصلہ کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نیب کوئی نیا چیز نہیں ہے. ہمارا ایک پرانا موقف ہے, رائے ہے اور دو واضح پوزیشنز ہیں نیب کے حوالے سے. ایک کہ نیب ایک آمر کا بنا ہوا ادارہ ہے, اس کو بند کرنا چاہیے. دوسرا, جہاں تک احتساب ہے, احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. یہ جو فیصلہ آیا آج سپریم کورٹ کی طرف سے, نہ میں نے وہ فیصلہ پڑھا ہے, مگر اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہر پہلے بھی, چاہے وہ گیلانی صاحب ہو یا جو بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے تو کیسز دیکھے ہیں, آج بھی دیکھنے کے لیے تیار ہے. پرانا قانون کے تحت ہو, نیا قانون کے تحت ہو, وہ تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ویسے ہی تھا جیسے سارے چیف جسٹسز یا میجورٹی چیف جسٹسز جو آئے ہیں, چیف آف جسٹس افتخار چودھری کے ٹائم سے لے کے, میرے خیال میں تو بندیال صاحب وہ آخری جج تھا جو اس کا ریسٹوریشن کے نوٹیفیکیشن کے سلسلے میں جج بنا. اور اب تاریخ اپنا فیصلہ دے گا ان کی کارکردگی پہ کہ کیا اس لائرز موومنٹ سے جوڈیشری کا آزادی سے جمہوریت کو فائدہ ہوا, جمہوریت کا نقصان ہوا, وہ تو اب تاریخ فیصلہ دے گا. میرا نہیں, آئی تھنک دیٹ لیٹ می ریٹریٹ کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے اور جس طریقے سے ہم نے صدر زرداری کو اختیار دیے کہ ہمارا جو شکایتیں ہیں یا جو کمپلینٹس ہیں ان کو ایڈریس کریں. جہاں تک پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی سیاسی بات چیت کی بات ہے, وہ تو مئی 9 سے پہلے پیپلز پارٹی اور میرا یہ ذاتی کوشش تھا کہ سیاسی طریقے سے, ڈائیلاگ سے, پولیٹیکل طریقے سے ہم یہ الیکشن ڈیٹ کا سوال کا حل نکالیں اور ایک وقت پہ پروونشل اور جنرل اسمبلی کی الیکشنز کروایا جائیں. کاش وہ ہمارا جو کوشش تھا وہ کامیاب ہوتا. میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتیں کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے وہ بہتر ہوتا. مگر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے مئی 9 پہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے جناح ہاؤس پہ حملہ کرنا ہے, انہوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کرنا ہے, انہوں نے ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کرنا ہے. تو وہ بات تو پھر وہاں ہی رہ چکا.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा एक पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम उन पॉलिटिशियंस के साथ बात कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं जो डायरेक्टली मई 9 में इन्वॉल्व नहीं थे। हम समझते हैं कि वो जो वाकया था that crossed a line and that should be made an example of politically, administratively, जैसे आपने करना है। बाकी जहाँ तक डायलॉग की बात है, पीपल्स पार्टी के जो दरवाजे हैं वो नॉन मिलिटेंट विंग जो है तमाम सियासी जमाती के, उनके लिए खुले हैं। कौन सा? बिल्कुल क्यों नहीं। मैं समझता हूं कि जो सेहत का शोबा है वो काफी कम अरसे में हमने काफी प्रोग्रेस किया है शोबा में जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत था, और ख़ास तौर पे जो हमारा सोच या नज़रिया इसके पीछे ये था कि if you cannot if you don't have the resources, if you cannot afford it, तो वो कोई रुकावट नहीं होना चाहिए आपको इलाज लेने में और मयारी इलाज लें। तो इसी तर्ज पे हमने NICVT जो दिल का मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल कराची से लेके पूरा तकरीबन तमाम सूबा में हर डिस्ट्रिक्ट में एक इदारा खड़ा किया है, हॉस्पिटल खड़ा किया है जहां मुफ्त इलाज होता है। गम्बट का जो हॉस्पिटल है खैरपुर में, वो जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान और नॉर्दर्न सिंध के अवाम को अभी से अपना इलाज वहां से करवा रहे हैं, और वहां आपको फ्री लिवर, किडनी, लंग, बोन मैरो, कैंसर, मैं भूल जाता हूं इतने सारे जो इलनेसेस है जो बहुत महंगे होते हैं, उनका मुफ्त इलाज होता है। साथ साथ हमने NICH के नाम पे चिल्ड्रन के लिए मुफ्त इलाज, चाइल्ड लाइफ के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हर डिस्ट्रिक्ट में चिल्ड्रन की मुफ्त इमरजेंसी केयर, और SIUT के साथ अदीब रिजवी के साथ मिलके किडनी के इलाज, बहुत से बच्चों का हॉस्पिटल मैंने खोला है सखर में। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हर डिवीज़न में कम से कम बाकी तमाम सूबे में इस किस्म के हॉस्पिटल्स हो, ताकि at the people's doorstep we provide them with free health care। और मैं समझता हूं कि ये कहा जाता था कि ये मुमकिन नहीं है कि हुकूमत के इदारे ऐसे चल नहीं सकते हैं, मगर कम अरसे में 2015 में हमारा हेल्थ केयर का सेक्टर में 18वीं तरमीम के मुताबिक डेवोल्यूशन हुआ, और 2016 से लेके आज तक इतने कम अरसे में हमने अपना टर्शरी हेल्थ केयर का जो हुकूमत के इदारे हैं वो अब आलमी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, CEC ने मौशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे और पंजाब के सैलाब से मुतासरा अजला को आफत ज़दा करार दिया जाए। देखो, बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। एक सिंपल बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड का बात मैंने उठाया है। ये शिकायत
کسی اور سے نہیں، ایک سیاسی جماعت سے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو ہمارا شکایتیں ہیں وہ جلد دور ہوں گے اور اس کے بعد میں کھل کے بات کر سکوں گا. I think next time I'll have to do it like تھینک یو ایوری بڈی. میرے خیال میں کافی دیر چلا گیا اور ریپیٹ بھی ہو. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری